بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ میں بے شمار حاجی حج کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ یہ جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کسی بھی مسلم اور غیر مسلم کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس سال حج کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں پر موجود سب کو رلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بتا دیا میرے نزدیک کون سے لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے۔ اسی جگہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز قرآن پڑھنا سکھایا۔ اسی خانہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس کے نیچے فرشتے بھی طواف کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں کسی بھی مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ بیت اللہ کے طواف کی خواہش لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رحمت سے ہر جمعہ خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے اپنے والدین سے حج کے دوران ایک انوکھا کام کرنے کی شرط رکھ دی۔ یہ کام کیا تھا، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا جس جگہ مرد اور عورت تنہائی میں ہوں گے ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اگر وہ دونوں نیک ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے زکریا یا عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہوں تو تابی میں دونوں کو اکیلا رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرم گاہ اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت محمد تمہیں دیتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں مسلمانوں میں عام پائی جاتی ہیں۔ جو آدمی بے حیا بن کر دوسروں کے گھروں کی تاڑ میں رہے اس کا گھر بھی کبھی بھی بے حیائی سے بچ نہیں سکتا۔ جو کام وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں سے کرے گا وہ جرم بن کر اس کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ جس کا قرض اس کے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا اس کی بہن بیٹی ماں ادا کرے گی، پھر یہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا۔ اگر تمہاری خواہش ہو کہ ہمارے گھر بے حیائی سے پاک ہوں تو دوسروں کے گھروں کی طرف دیکھنا بند کر دو۔ دوستو، یہ بات تو ہر انسان کو یاد ہوگی جب ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے، میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ دوستو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو اپنی امت کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ زنا کرے؟ نوجوان عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ وہ پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اس کام کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی خالہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کوئی ان سے بدکاری کرے؟ نوجوان پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم جس عورت لڑکی سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو کیا وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں لگتی؟ ایک دن ایک نوجوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ یہ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خدمت کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس نوجوان سے پیار تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو کسی کام کے گھر سے باہر بھیجا۔ اس نوجوان نے گلی سے گزرتے ہوئے ایک انصاری عورت کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ عورت اس وقت گھر کے اندر غسل کر رہی تھی۔ جس انسان کی آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہو وہ کب اس عمل کو برداشت کرتے ہیں؟ نوجوان اپنے اس عمل کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اس نے یہ کیا کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ایسا نہیں کر سکتا۔ نوجوان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ سوچنے لگا، اگر اللہ نے وحی کے ذریعے میرے اس عمل کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ شرمندگی کی وجہ سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا بلکہ یہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں چھپ گیا۔ یہ نوجوان پہاڑوں میں چھپ کر 40 دن تک گریہ زاری کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا
کہ وہ وہی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا ایک امتی پہاڑوں میں چھپا ہے، وہ اللہ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو اس نوجوان کی تلاش کے لیے بھیجا۔ یہ نوجوان کو تلاش کرتے کرتے اسی پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ ان 2 صحابیوں کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی۔ اس نے بتایا اس پہاڑ پر ایک ایسا بھی نوجوان موجود ہے، جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کے دامن سے نکل کر صدا لگاتا ہے، کاش تو میری روح کو قبض کر لیتا اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے نہ چھوڑتا۔ ایک صحابی نے اس نوجوان کو پہچان لیا، یہ تو وہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، صحابی نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ نوجوان عرض کرنے لگا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے؟ صحابی کہنے لگا، یہ تو ہمیں نہیں پتا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل سے یاد کر رہے ہیں۔ نوجوان دونوں صحابیوں سے کہنے لگا، مجھے اس وقت لے کر جانا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں۔ دونوں صحابی نوجوان کو لے کر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے۔ نوجوان نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو گیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نوجوان کو ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے پوچھا، تم کس وجہ سے غائب ہو گئے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو گھر جانے کا کہا۔ اس واقعہ کے بعد نوجوان 8 روز تک بیمار رہا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کے پاس گئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابی، تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم کو اور میری ہڈیوں کو چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ سے معافی کا پروانہ۔ اسی دوران آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار کے برابر بھی گناہ کرتا تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ صحابی کا نام سالبہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ کو پیغام سنایا تو انہوں نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی۔ ان کے جنازے پر اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال چل رہے تھے۔ دوستو، اب ہم اس لڑکی کا ذکر کرتے ہیں جس نے اپنے والدین سے شرط رکھی، اگر وہ کسی سے شادی کرے گی تو حج کے دوران اس کا نکاح ہوگا۔ پھر اللہ نے اسے ایک ایسا شوہر دیا جس نے حج کے دوران اسی دنوں میں خانہ کعبہ کے اندر نکاح کیا۔ ویڈیو میں آپ لوگ یہ منظر دیکھ سکتے ہو، خانہ کعبہ کے امام نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ یہ دونوں خوش قسمت بن گئے جن کا نکاح حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کے اندر ہوا۔